کہ ایران کے فارن منسٹر پاکستان آئے ہیں اور آتے ہی سب سے پہلے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ملی۔ پاکستان نے سعودی عربیہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بڑے اہم پوائنٹس ہیں جو میں نے ڈسکس کرنے ہیں آپ سے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان نے سعودی عربیہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کے فارن منسٹر پاکستان آئے ہیں اور آتے ہی سب سے پہلے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ملی۔ اس کے بعد اب انہوں نے پرائم منسٹر کو فارن منسٹر کو ملنا۔ یہ کیا وجہ ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن بھارت جو کہ مودی ٹرمپ دوستی کی وجہ سے خطے میں ہر ایک کے ساتھ پنگا کر رہا تھا، اب وہ بہت ہی پریشان ہے اور تل ملا رہا ہے، اور وہ نیا بلاک جو کئی ممالک کے لیے تشویش کا باعث بنا ہے وہ اب متحرک ہو کے کام کر رہا ہے۔ یہ وہی بلاک ہے جس کا شاہ محمود قریشی نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات میں ایک دم سے کشیدگی آ گئی تھی۔ ماضی میں پاکستان نے ہمیشہ اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ سعودی عربیہ کی کیا خواہش ہے، سعودی عربیہ کیا چاہتا ہے کہ پاکستان کے تعلقات کس ملک کے ساتھ ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے ہم نے ماضی میں اپنے بہت سے ہمسایہ ممالک کو اگنور بھی کیا، خاص طور پہ ایران جیسے ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات کو بھی ہم نے ہمیشہ سعودی عرب کو خوش کرنے کے مطابق ڈیل کیا، اور اس کی وجہ سے ہمیں فرقہ وارانہ فسادات تک کا سامنا کرنا پڑا اور آج تک ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ عرصے سے پاکستان کی خارجہ سفارتی پالیسی میں ایک بڑی اہم تبدیلی آئی ہے کہ ہم نے اپنے مفادات کو پہلے رکھتے ہوئے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کو بدلنا شروع کر دیا۔ ان ساری ریلیشن شپس کو ہم ری وزٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت کچھ برداشت بھی کرنا پڑا۔ اگر میں آپ کو صرف ایران اور سعودی عربیہ کی بات بتاؤں تو پاکستان اپنی انرجی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گیس پائپ لائن شروع کی تھی، لیکن امریکنز اور خاص طور سعودی پریشر کی وجہ سے وہ پوری نہیں ہوئی۔ لیکن اب پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ کے وہ والے تعلقات تو نہیں ہیں جو پہلے تھے، اور پاکستان کو سعودی عربیہ نے $6.3 بلین کا پیکج دیا تھا، اس میں $3 ارب کے ادھار تیل کو پہلے ہی بند کر دیا گیا، اس بعد $3 بلین کیش میں سے $1 ارب پہلے لے لیا، اور اب جو باقی 2 ارب رہ گئے تھے سعودی عربیہ نے ان کو بھی ریشیڈیول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی جلدی ہمیں 2 ارب بھی واپس کرنے ہوں گے، جس کے اوپر ہمیں 3% انٹرسٹ بھی دینا۔ اب اس کے علاوہ حکومت پاکستان کے سر پہ یہ تلوار لٹکا دی گئی ہے کہ جلدی بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو سعودی عربیہ سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن اب پاکستان ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے اور خاموش رہنے کی بجائے اپنی پالیسی کو اپنے مفادات کے حساب سے ترتیب دینا شروع کر رہا ہے، اور ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربتوں کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا دورہ پاکستان بھی سعودی عربیہ کی دکھتی رکھ کو چھیڑنے کے مترادف ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے وہ کیوں آرمی چیف کو ملے ہیں، اس لیے کہ چائنا نے ایران کے اوپر بڑا زور ڈالا ہوا ہے کہ ایران ہر قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے پاکستان میں اس کو بند کرے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی سی پیک کے پروجیکٹس کو ہٹ کرتی ہے ٹیررزم جو ہے۔ اب ویسے تو جواد ظریف کا پچھلے 2.5 سال کے دوران پاکستان کا 4تھا دورہ ہے، اور اس دورے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے آنے سے پہلے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں لکھا تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ 70 روز میں چلے جائیں گے، لیکن وہ سب یہیں رہیں گے، اور اپنی سیکیورٹی کے لیے باہر والوں پہ انحصار کرنا مناسب نہیں، اور ایران اپنے پڑوسی ممالک کو باہمی اختلافات کو بات چیت کے ذریعے ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور اس وقت ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات صرف معاشی اور سفارتی لحاظ سے نہیں بلکہ اب دفاعی لحاظ سے بڑے اہم ہیں، کیونکہ نئی چابہار اور گوادر لنک ہو رہی ہیں ریلوے ٹریک سے۔ ایران پاکستان کو آفر کر رہا ہے کہ ایران سے پاکستان تک ڈائریکٹ ایک ٹرین لائن ہو، اور یہ دفاعی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے سب سے پہلے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ اب چونکہ امریکہ میں ٹرمپ کی جگہ جو بائیڈن لینے والے ہیں، تو یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ امریکہ کا رویہ بھی ایران کے ساتھ پہلے سے مختلف ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں تناؤ تو شاید سعودیہ کے لیے اتنی پریشانی کا باعث نہیں تھے، لیکن پاکستان اور ایران کی دوستی ضرور سعودی عربیہ کو کاٹ رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ پاکستان سے حاصل ہونے والی دفاعی مدد اور صلاحیتوں کا کم از کم ایران کے خلاف استعمال نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے علاوہ ایران اور پاکستان کے تعلقات میں چائنا میں بھی ایک یعنی بڑا اہم رول ہے۔ پاکستان چائنا کے سب سے اہم منصوبے سی پیک میں اس کا مین پارٹنر ہے۔ ایران بھی اب چائنا سے $400 بلین کی سرمایہ کاری کروا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چائنا بھی پاکستان اور ایران کے درمیان اچھے تعلقات کا خواہش مند ہے، بلکہ چائنا کی طرف سے ایران پہ زور ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایران کے راستے سے جو بھارتی دہشت گردی کی جاتی ہے اس کا سلسلہ روکا جائے، کیونکہ اب اگر بھارت پاکستان میں کوئی شرارت کرتا ہے اور اپنی کارروائیوں سے باز نہیں آتا تو سی پیک پر حملہ چائنا پر حملہ کنسیڈر ہوگا۔ یعنی اب پاکستان، ایران اور چائنا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھارت کو لگام ڈالی جائے،
اس کے ساتھ پاکستان اور رشیا کے تعلقات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ روسی فوجیوں کا دستہ اس وقت جنگی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے پاکستان میں موجود ہے۔ اس سے بھارت کو بڑی تشویش ہے، کیونکہ بھارت کے دفاعی ساز و سامان کا 70% انحصار تو رشیا پہ ہے۔ بھارت کچھ طیارے پہلے تو رشیا سے حاصل کر چکا، لیکن دفاعی معاہدوں کے تحت ابھی بہت سا جنگی ساز و سامان آنا باقی ہے۔ لیکن روس نے بھارت ناراضگی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے فوجی پاکستان بھیج دیے، جو کہ بھارت کے لیے ایک بڑا اہم پیغام ہے۔ روس کے علاوہ پاکستان اور ترکی کی دوستی بھی بھارت کے لیے خطرہ ہے۔ نگورنو قرباخ میں آرمینیا کی شکست اور آذربائیجان کی فتح میں جو اہم کردار ترکی نے ادا کیا، اس وقت بھارتی میڈیا نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ترکی اور پاکستان مل کر کشمیر میں یہی کہانی دہرا سکتے ہیں۔ اور اب جب سے مودی کے دوست ٹرمپ کو شکست ہوئی ہے تو بھارت پہ ویسے ہی سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکن پالیسی میں تبدیلی بھارت کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مطلب یہ وہ نیا بلاک ہے جس کے بارے میں آپ کو بہت پہلے سے بتا رہا ہوں کہ تشکیل دیا جا رہا ہے، وہ اب بننے کے قریب آ گیا ہے اور اس نے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے اس ملک کے لیے بہتر کرے، ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ